Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. शानो चिड़िया अपने घोंसले में बहुत सुकून की जिंदगी बसर कर रही थी। एक रोज इसे पैगाम मिला कि इसकी बहन बहुत बीमार है। शानो, तुम्हारी बहन बानो बहुत बीमार है। वो रोज तुम्हें याद कर कर के रोती है। इसने पैगाम भिजवाया है कि शानो को कहें मुझसे आकर मिल जाए। वैसे भी शानो, ऐसे वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। ओ खुदाया, मेरी बहन बानो इतनी बीमार है और मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं जरूर जाऊंगी अपनी बहन की तीमारदारी के लिए। मैं खुद ख्याल रखूंगी उसका। आपका बहुत शुक्रिया उल्लू भैया, आपने मुझे मेरी बहन का पैगाम पहुंचाया। शानो ने सामान बांधा और अपनी बहन की तरफ जाने को तैयार हो गई। इसकी बहन दूसरे जंगल में रहती थी। अच्छा उल्लू भैया, मेरे घर का खास ख्याल रखिएगा। आपको तो पता ही है मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। घर की तो 1 महीने में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। शानो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। हम सब तुम्हारे घर का बहुत ख्याल रखेंगे और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बस एक पैगाम पहुंचा देना। और फिर शानो अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो गई। शानो के जाने के बाद सभी परिंदे शानो के घर का पूरा ख्याल रख रहे थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सभी परिंदे बैठे हुए थे कि एक चिड़िया उनके पास पहुंची। क्या हुआ रूबी, बड़ी खुश लग रही हो? हाँ, मैं खबर ही ऐसी लाई हूँ, तुम लोग भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा, अब बताओ भी कि क्या खबर लाई हो? हमारे पड़ोसी परिंदों ने नीली घाटी वाले जंगल की सैर का प्लान बनाया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे मोहल्ले से जो भी आना चाहे वो हमारे साथ चल सकता है। क्या सच में? अरे, नीली घाटी वाला जंगल तो बेहद खूबसूरत है और वहाँ तो 100 किस्म के फल और फूल भी मिलते हैं। वहाँ जाने का मौका तो कोई भी जाया नहीं करेगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? सभी परिंदे खुशी खुशी जाने के प्लान बनाने लगे, मगर उल्लू ये सुनकर कुछ परेशान सा हो गया। अरे उल्लू भैया, तुम किस सोच में पड़ गए? दरअसल शानो ने मुझे अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी दे रखी है। अब मैं इसका घर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे उल्लू भैया, हम लोग अपने अपने घर भी तो छोड़कर जा रहे हैं ना, और वैसे भी सिर्फ 4 दिन की ही तो बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये कहकर उल्लू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना अपना सामान लेकर सैर के लिए निकल जाते हैं। नीली घाटी वाला जंगल बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत सारे फलों के दरख्त थे, खूबसूरत पहाड़ और आबशारें भी थीं। सभी परिंदे वहाँ बहुत खुश थे। उल्लू भैया, कितना मजा आ रहा है यहाँ। आप अगर ना आते तो इस खूबसूरत जंगल की सैर का मजा ना ले पाते। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा किया मैंने यहाँ आके, वरना पता नहीं कभी ऐसा मौका मिलता भी या नहीं। वहाँ परिंदे सैर का मजा ले रहे थे और पीछे इसी रात बहुत तेज तूफानी बारिश आ गई। बारिश और तूफान इतना तेज था कि शानो समेत सभी परिंदों के घर टूट गए। अगले दिन शानो की बहन का इंतकाल हो जाता है। मेरी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं इसके घोंसले में रुककर क्या करूंगी? मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। शानो इसी दिन अपना सामान उठाए अपने घर को चल पड़ती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि जंगल में कोई परिंदा नहीं नजर आ रहा और सबके घर टूटे पड़े हैं। वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। ओ खुदाया, यहाँ क्या क़यामत बरपा हुई है? कोई परिंदा नहीं नजर आ रहा और सबके घर बिखरे और टूटे पड़े हैं। मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मैं रात कहाँ गुजारूंगी? मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मौसम भी बहुत खराब लग रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और शानो कुछ तिनके और पत्ते जोड़कर इनके नीचे बैठ जाती है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। शानो बिल्कुल अकेली इस जंगल में बहुत खौफजदा थी। वो रात इस पे क़यामत की तरह गुजर रही थी। कुछ ही देर में इसके जोड़े हुए तिनके और पत्ते भी हवा के साथ उड़ जाते हैं। अब शानो सर्दी में बारिश में भीग रही थी।
اچانک اسے خیال آتا ہے کہ کالو کوا کبھی کہیں نہیں جاتا اور اس کا گھر بھی بہت مضبوط ہے۔ وہ بھاگی بھاگی کالو کوے کے گھر پہنچتی ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ابھی کر دیں، شکریہ۔ ارے کون اتنی سردی اور بارش میں دماغ خراب کرنے آ گیا ہے؟ کالو کوے، میں شانو ہوں، جلدی دروازہ کھول دو پلیز، میرا گھر ٹوٹ چکا ہے اور بہت سردی لگ رہی ہے، میں بہت مشکل میں ہوں، صبح ہوتے ہی میں اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی، بس مجھے رات گزارنے دو۔ ارے میں نے کوئی ہوٹل تو نہیں بنا رکھا کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کر آ جائے۔ اب دروازہ بجا کے میری نیند حرام مت کرنا، جاؤ کسی اور کے گھر جگہ ڈھونڈو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ شانو کالو کی بہت منت سماجت کرتی ہے، مگر کالو کو ذرا ترس نہیں آتا اور وہ آرام سے اندر جا کے سو جاتا ہے۔ شانو میں اب بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے دور ایک لکڑی کا ڈبہ نظر آتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس تک پہنچ جاتی ہے اور پھر رات وہیں گزارتی ہے۔ لگتا ہے میں آج زندہ نہیں بچوں گی، یا اللہ میری مدد کر، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ وہاں پرندے بھی اب واپس جانے کا سوچ رہے تھے۔ میرے خیال سے اب ہمیں اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں، اب تو پیچھے گھروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مزہ تو بہت آ رہا ہے یہاں سے جانے کا تو بالکل دل نہیں کر رہا، مگر اب اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر پرندے وہاں سے واپسی کے لیے نکل آتے ہیں۔ پرندے جب سیر سے واپس آتے ہیں تو وہ بھی اتنی تباہی دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سب برباد ہوا پڑا ہے، ہم سب کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، لگتا ہے بہت تیز طوفان آیا تھا۔ شانو کا بیگ یہاں پڑا ہے، اس کا مطلب شانو واپس آ گئی ہے۔ وہ بیچاری یقیناً کسی بڑی مشکل میں ہوگی، گھر تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر شانو کو کچھ ہو گیا تو ہم ساری زندگی شرمندگی سے ڈوب مریں گے، کیونکہ وہ ہمارے بھروسے اپنی بہن کے پاس گئی تھی۔ چلو اب سب مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ سب پرندے شانو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ آگے پہنچ کر ان کی نظر اس ڈبے پر پڑتی ہے جس میں شانو بے ہوش پڑی تھی۔ سبھی پرندے بہت فکر مند ہو جاتے ہیں اور شانو کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد شانو کو ہوش آ جاتا ہے۔ شانو مجھے معاف کر دو، تم میرے بھروسے اپنی بہن کے پاس گئی تھی اور میں وہاں گھومنے کے لیے چلا گیا، لیکن تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ نہیں الو بھیا، آپ کا قصور نہیں ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس کیا بتاؤں، میں جب لوٹی تو سب کے گھر ٹوٹے پڑے تھے۔ رات کو میں کالو کوے سے مدد مانگنے گئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ کالو کوا تو ہے ہی ظالم، اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ شانو کی جان بھی جا سکتی ہے، کتنا خودغرض ہے وہ۔ کوئی ضرورت نہیں آئندہ کسی کو اس سے بات کرنے کی، ہم سب مل کر ایک بہت مضبوط گھر تیار کرتے ہیں جس میں ہم سب مل کر رہیں گے جب تک یہ طوفانی بارشیں رک نہیں جاتی۔ سنا ہے کہ اس سے بھی تیز طوفانی بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ سبھی پرندے مل کر ایک بہت مضبوط گھر تیار کر لیتے ہیں۔ ارے واہ، ہم نے تو کمال کر دیا، یہ تو بہت خوبصورت اور مضبوط گھر ہے۔ ارے چڑیا، اپنی تعریف ہوتی ہی کیے جا رہی ہو، مگر ہاں یہ واقعی بہت مضبوط گھر ہے۔ اب ہم سکون سے جب تک بارشیں ہیں اس گھر میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے الگ الگ گھر تیار کر لیں گے۔ ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اب سبھی پرندے مل جل کر اس مضبوط گھر میں بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ اس رات پہلے سے بھی زیادہ تیز طوفانی بارش آتی ہے اور اس بار کالو کوے کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور پھر اسی گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے جو پرندوں نے بنایا تھا۔ ارے یہ تو بہت مضبوط اور بڑا گھر لگ رہا ہے، یقیناً میرے رہنے کی جگہ ہوگی یہاں، ان سے مدد مانگتا ہوں۔ الو بھیا پلیز مجھے اندر آنے دیں، میں بہت برے حال میں ہوں، مجھے مدد چاہیے۔
ارے ایسے کیسے اندر آنے دوں؟ اپنی بار تمہیں یاد ہے نا تم نے شانو کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بیچاری تم سے مدد مانگنے آئی تھی اور تم نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ اب چلو نکلو یہاں سے، یہاں کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے۔ دیکھیں میں بہت بری حالت میں ہوں، پلیز مجھے اندر آنے دیں الو بھیا۔ چلو چلو بھاگو یہاں سے، میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتا۔ اتنے میں شانو بھی دروازے پہ آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، نہیں الو بھیا، اسے ابھی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہمیں مدد اللہ کے لیے کرنی ہے اور اسی سے بدلے کی امید رکھنی ہے۔ کالو کوے تم اندر آ جاؤ۔ اور پھر کالو کوا اندر آ جاتا ہے، مگر وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ شانو بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے پھر بھی میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ شانو تم سچ میں بہت اچھی اور رحم دل چڑیا ہو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور آئندہ اپنے رویے کو بھی سب کے ساتھ اچھا رکھوں گا۔ بہت اچھی بات ہے کوے بھیا، مل جل کر رہنے میں ہی سب کی بہتری ہے۔ سب شانو کے اخلاق اور رویے سے بہت متاثر ہوئے اور کالو کوے نے بھی اس دن کے بعد سے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اپنی اچھائی اور اچھے رویے سے دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔